السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استخارہ کرنا۔ استخارہ تو بہت عمدہ چیز ہے، استخارہ تو بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ استخارہ کا معنی ہے کہ خیر کو طلب کرنا۔ ہمارے معاشرے میں معاملہ الٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استخارہ خود کرو۔ ہمارے معاشرے میں استخارہ کے سینٹر کھل گئے ہیں۔ کوئی رشتے کا استخارہ کر رہا ہے، کوئی کاروبار کا استخارہ کروا رہا ہے، کوئی مستقبل کا استخارہ کروا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کے معاملات کیسے ہوں گے، یہ استخارہ کروا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سارے ہی الٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ استخارہ دعا جو ہے، صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے یاد کروائی جیسے ہمیں قرآن یاد کروایا، کہ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہوتا تھا، کوئی بھی نچوڑ ہوتا تھا، وہ استخارہ کرتے کہ حالانکہ کوئی جوتا کا تسمہ بھی لینا ہوتا نا، وہ استخارہ کرتے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ انسان کے جو اچھی چیز لگے، اس کو یہ نہیں پتہ اس کے پیچھے شر کیا ہے، بظاہر اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو استخارہ یہ رہنمائی کرے گا۔ آپ کو تو اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے شر ہو۔ جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ کو بظاہر وہ اللہ پاک آپ کی رہنمائی کر دے، یہ تو شر ہے۔ ہو سکتا ہے جو بری چیز ہو، آپ پسند نہ کرتے ہو، اس کے پیچھے خیر ہو۔ آپ کے اب جب آپ استخارہ کریں گے تو الحمدللہ آپ کو وہ خیر ملے گی۔ اس لیے ہمیں جو بھی معاملہ کرنا چاہیے جو سنت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، تمہیں رشتے کا جو بھی معاملہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی کاروباری لین دین ہو، کوئی گاڑی وغیرہ، کوئی بھی دنیا کی چیز ہو، اس کا استخارہ خود کرو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ استخارہ یہ نہیں کہ رات کو آپ کو کوئی چیز ہی نظر آئے گی، کوئی بابا یا کوئی جھنڈی پیلی، یہ پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی نہیں۔ ہاں اللہ پاک قادر ہے آپ کو دکھا دے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وگرنہ استخارہ کا میں نے خیر طلب کرنا، اللہ کے معاملے جو اچھا ہوگا آپ کے لیے وہ طلب کر دے گا انشاءاللہ۔ استخارہ کی دعا ہے، کیسے پڑھنا ہے استخارہ کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَيْءٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَصَرِّفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْزِقْنِي بِهِ۔ یہ استخارے کی دعا ہے۔ صحابہ کرام جب استخارہ کرتے ہیں تو 2 نفل پہلے پڑھتے، جس چیز کی ان کو طلب ہوتی اللہ سے وہ خیر کی طلب کرتے۔ جیسے آتا ہے نا ان ھذا الامر، اگر آپ کو کوئی رشتہ کا طلب ہے یا کوئی زندگی کا معاملہ، یہاں آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد کرے، اللہ اے اللہ اگر تو میرے لیے یہ بہتر ہے میرے لیے خیر فرما دے، اگر نہیں بہتر تو میرے لیے دور فرما۔ دوسرے مقام پر آتا ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي، کہ اگر یہ میرے لیے شر ہے، بہتر نہیں، اے اللہ مجھ سے یہ دور کر دے، چاہے وہ معاش کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ استخارہ کا معاملہ ہے۔ اگر آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں بیٹیوں کے رشتے کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، یا اپنے کئی اور معاملات کے لیے، یا گاڑی کے لیے، یا گھر کے لیے، گھر خریدنا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہے ویسے استخارہ کریں، ان لوگوں کی طرح نہ کریں۔ میرے پاس 4-5 کیس ایسے ہیں جنہوں نے، میں نے پوچھا آپ نے استخارہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے کراچی والوں سے استخارہ کروایا، جتنے کے 4-5 پانچوں کو ہی طلاقوں کا معاملہ ہو گیا تھا۔ وہ کون سا استخارہ؟ جب نبی کی بات کو چھوڑ کر کریں گے پھر یہی معاملہ ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں زندگی میں کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو 2 نفل پڑھو، استخارے کی دعا پڑھو۔ میں تو کہتا ہوں آپ کو استخارے کی دعا اس طرح یاد ہونی ہے جیسے کوئی صورت یاد ہو۔ گھر سے نکلو، آپ کو راستے میں وہ کام اگر استخارہ کر لیں گے،
اگر آپ کے اللہ نہ کرے کوئی نقصان کا معاملہ ہو، اگر استخارہ کریں گے اللہ اس سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف آئے تو پہلے 2 نفل پڑھیں، پھر استخارہ کی دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔